جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، غلام مرتضیٰ ظفر، کینیڈا لندن سے۔ تو نائن برادرز ٹی وی کی طرف سے جو پرانی یادوں کا سلسلہ چل رہا ہے، انٹرویو ہو رہے ہیں سلسلہ میں، تو اسی کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہم نے جو اس سے پہلے پروگرام کیے ان میں کچھ روا کی یادیں تھیں، کچھ ٹی آئی اسکول ٹی آئی کالج کی جو ہے وہ یادیں تھیں، تو وہ اسی سلسلہ کو جاری کرتے ہیں۔ ایک سوال ان کی طرف سے یہ کیا گیا تھا کہ ربوہ کے جو تعلیمی ادارے تھے نیشنلائز ہونے سے پہلے اور نیشنلائز ہونے کے بعد کیا فرق ان میں محسوس ہوا، اور ربوہ کے تعلیمی اداروں کی وجہ شہرت کیا تھی جس میں دور دور سے لوگ آ کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے قیام کے بعد ہی تعلیم الاسلام ہائی اسکول کا جو انعقاد وہ ہو گیا تھا، قادیان میں اسکول کھل گیا تھا۔ تو جب پارٹیشن ہوئی، تقسیم ہند کے بعد جب پاکستان بنا، تو ربوہ کو جب آباد کیا گیا تو یہاں بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی رہنمائی میں تعلیم الاسلام اسکول اور تعلیم الاسلام کالج جو ہے ان کی جو برانچیں تھیں وہ کھولی گئیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت کے زیادہ تر کام وقفین زندگی کرتے ہیں، اور ایک مشنری جذبے کے تحت لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی جو سیلریز ہوتی ہیں، جو تنخواہیں ہوتی تھیں، وہ عام گورنمنٹ کے اداروں کی نسبت بہت ہی کم اور سہولیات بھی بہت ہی کم ہوتی تھی، مگر یہ ایک جذبہ تھا جو جماعت نے ہمارے لوگوں کے اندر پیدا کیا ہوا تھا، جو محنت سے کام کرتے تھے۔ تو اس طرح جو تعلیم الاسلام اسکول ہے اس کا بھی بہت نام تھا، اور تعلیم الاسلام کالج کا بھی بہت نام تھا۔ اگر آپ سرگودا بورڈ کا جو ہے وہ ریکارڈ دیکھ لیں، اور پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ تھا تعلیم الاسلام کالج، اور ڈگری کالج دونوں جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ تھے۔ تو ان میں جب بھی امتحان ہوتے تھے، میٹرک کے ہوں یا ایف ایس سی کے ہوں یا بی ایس سی کے، ایم ایس سی کے، تو اس میں سرگودا بورڈ میں اور پھر پنجاب یونیورسٹی میں جو ڈگری لیول کے امتحان ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی روا کی پوزیشن ضرور آتی تھی، اور زیادہ تر اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو آپ کو پہلی 3 پوزیشنوں میں سے کوئی پوزیشن جو ہے وہ ٹی آئی اسکول کے اسٹوڈنٹس کی بھی ملے گی اور ٹی آئی کالج کے اسٹوڈنٹس کی بھی ملے گی، اور ایم ایس سی میں بھی پنجاب یونیورسٹی میں جو ایم ایس سی فزکس ہوتی تھی ٹی آئی کالج ربوہ میں، وہ بہت مشہور جو ہے وہ یہ کالج تھے، اور اس میں بڑے قابل پروفیسر تھے۔ جس طرح جو ڈگری کالج ہے اس کے جو انچارج تھے وہ پروفیسر نصیر خان صاحب، وہ بڑے مشہور فزکس کے پروفیسر تھے، اور جو ٹی آئی کالج تھا اس میں پروفیسر سلطان محمود صاحب جو کیمسٹری کے بہت بڑے پروفیسر تھے، انہوں نے بہت سی نصاب کی کتابیں لکھی۔ تو یہ بڑے درویش قسم کے لوگ تھے اور بڑی محنت کیا کرتے تھے، اس لیے جو تعلیمی ادارے ہیں ربوہ کے وہ بہت ہی مشہور تھے۔ تو اس میں یہ نہیں کہ صرف احمدی پڑھتے تھے، جو گرد و نواح کے احمدی ہیں، چنیوڑ تک، لالیاں تک، احمد نگر، ان علاقوں سے بھی لوگ آ کر وہاں پڑھتے تھے، بلکہ باہر سے بہت دور سے لوگ آ کر یہاں پڑھا کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے یہاں کینیڈا کے جو امیر ہیں ملک لال خان صاحب، یہ احمدی نہیں تھے اس وقت، مگر انہوں نے ایف ایس سی جو ہے وہ ربوہ سے کی، ٹی آئی کالج سے جو ہے وہ انہوں نے ایف ایس سی کی، وہاں رہتے رہے یہ۔ اور اسی طرح ہمارے کشمیر سے بھی جب میرے چچا وکیل محمد حسین صاحب اور میرے جو کزن تھے صوبیدار محمد امین صاحب، اس وقت جب ربوہ ٹی آئی کالج میں داخل ہوئے، تو ان کے ساتھ ایک غیر احمدی دوست ہمارے جو کوٹلی میں آج کل بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، کریم داد بٹی صاحب، ان کا اپنا اسپتال بھی ہے، گورنمنٹ کی جاب بھی کرتے تھے، تو وہ بھی ربوہ آ گئے، حالانکہ وہ احمدی نہیں تھے، اور انہوں نے ربوہ سے جو ہے وہ ایف ایس سی کی، ڈاکٹر کریم داد بٹی صاحب نے، جن کا تعلق کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے۔ تو اس طرح جب ہم پڑھتے تھے ہمارے ساتھ بھی پشاور کے اسٹوڈنٹ تھے جو کہ احمدی نہیں تھے، مگر چونکہ ان اداروں کی اتنی ایک نیک نامی تھی کہ لوگوں کو پتہ تھا، ان کے والدین کو، کہ ہمارے بچے یہاں ضائع نہیں ہوں گے، اور ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کی جائے گی، چاہے وہ احمدی ہوں چاہے وہ غیر احمدی ہوں، اور وہ بڑے امن سے رہتے تھے۔ یہاں کوئی جلسے جلوس، وہ یونین بازیاں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ نہیں ہوتی تھیں۔
تو جب یہ ادارے 74 کے بعد بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر لیے تو پھر وہ نظام سارا جو ہے وہ جماعت کے ہاتھوں سے نکل گیا، وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس میں بھی جب تک ہمارے اساتذہ رہے، شریف خان صاحب جیسے، پروفیسر مسعود عاطف صاحب جیسے، سلطان محمود صاحب جیسے، اور مبارک انصاری صاحب جیسے، تو انہوں نے بڑی جو ہے وہ محنت کی اور پھر بھی نام رکھا، لیکن اتنا نام پھر نہیں رہا تھا کیونکہ وہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں، اور یہاں جب روا سے کسی کو جو ہے وہ سزا دینی ہوتی تھی تو دور دراز ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا، استادوں کو بھی، پروفیسرز کو بھی، اور جب باہر سے بھی کسی کو جو ہے وہ کوئی اس قسم کی سزا دینی ہوتی تھی تو اس کو روا ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا، اور کئی لوگ بہت اچھے بھی تھے، اس طرح چودھری یعقوب صاحب پرنسپل جو زمیندارہ کالج گجرات سے ٹرانسفر ہو کر روا آئے تھے، بڑے شریف النفس آدمی تھے، اور انہوں نے بڑا اچھا عرصہ گزارا روا میں جتنا عرصہ رہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تو سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہے مگر میں نے تو یہاں انجوائے کیا ہے، کیونکہ ان کو کوئی مسائل نہیں ہوتے تھے یہاں روا میں۔ کچھ لوگوں کو شرارت کی نیت سے بھی بھیجا جاتا تھا، ان کا ذکر کیا کریں، لیکن اچھے لوگ بھی تھے، محمد بخش صاحب تھے، وہ بھی بڑے اچھے پرنسپل تھے۔ تو اس طرح بڑا نام تھا ہمارے جو روا کے تعلیمی ادارے ہیں ان کا۔ تو ٹی آئی کالج میں بابا شادی کا ذکر بھی کرنا چاہیے، ان کے بغیر جو ہے وہ کالج کا ذکر نامکمل ہوگا۔ بابا شادی پہ شریف خان صاحب نے یہاں ایک آرٹیکل لکھا ہے جو ہمارے احمدیہ میگزینز میں شائع ہوا ہے، وہ بھی پرنٹ ہوا، اور بابا شادی بڑی ایک شخصیت تھے، بڑے ہی درویش قسم کے بزرگ تھے۔ ایک دفعہ چودھری یعقوب صاحب نے ان کو سٹیج پہ بلایا، ہماری اسمبلی ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب بابا شادی کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بوڑھا ہو گیا اور یہ ریٹائر ہونے والا ہے، کاغذوں میں ابھی اس کی عمر بہت کم ہے۔ تو وہ سب ہنسنے لگے۔ تو وہ بابا شادی کا ایک نام تھا، معین ہوتے تھے وہاں۔ روا کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی یادگار ہیں، جس طرح منان صاحب کی آئس کریم تھی، وہ بڑی مشہور تھی، اس کے بغیر روا سے آنا ناممکن تھا کہ اس کو ٹیسٹ نہ کیا جائے۔ اس طرح یونس کے چاٹ تھے، چاٹ کی ریڑھی لگاتا تھا یونس، بڑی بڑی مزے کی چاٹ ہوتی تھی اس کی، عبداللہ کا کھوکھا۔ اور میرو کی ٹکشاپ کا ذکر نہ کیا جائے روا کے حوالے سے تو پھر بھی بات نامکمل رہے گی، کیونکہ میرو جو لسی بناتا تھا، اور بڑے ہی لوگ جو ہے بڑے ایک جذبے کے ساتھ وہاں کام کرتے تھے، اور کوئی ملاوٹ نہیں تھی، کوئی اس میں جو ہے نا پیسے زیادہ چارج نہیں کرتے تھے، اور بڑے ہی ایک معمولی جو ہے نا وہ جو پیسے تھے وہی ہوتے تھے۔ تو اس طرح بڑا انجوائے کیا ہم نے روا کا، وہ ماحول جو تھا، وہ دور جو تھا جس میں محبت تھی، پیار تھا، سائیکلوں پہ لوگ سفر کرتے تھے۔ اس سے ہمیں بوٹا منصور سائیکل والا بھی یاد آ گیا ہے، کیونکہ بڑے پنچر اس نے لگوائے ہماری سائیکلوں کو، تو دو دو تین تین بندے سائیکلوں پہ بٹھائے ہوتے تھے، پورا روا گھوم جاتے تھے، دریا پہ ہم لوگ جاتے۔ اور جو ٹی آئی کالج ہے اس کا ایک روئنگ کلب تھا، پروفیسر شہزادہ صاحب تھے چنیوٹ کے، وہ اس کے انچارج تھے ہمارے دور میں، تو ہم لوگ وہاں جاتے، وہاں کالج کی کشتیاں تھیں، دریائے چناب میں روئنگ کرتے، اور وہاں جو ہے نا ایک بڑا بڑا منظر ہوتا تھا۔ تو ہم لوگوں نے وہاں ہر طرح کے دینی ماحول بھی دیکھا، دنیاوی ماحول بھی دیکھا، جسمانی ورزش کے اور آپس میں گپ شپ کے طریقے بھی دیکھے۔ نعمت قدا جو ریسٹورنٹ تھا اس میں بیٹھ کر شام کو گپ شپ بھی ہوتی تھی، چائے دودھ پتی چلتی تھی، تو بڑا ہی ایک ماحول تھا۔ نماز کے ٹائم پہ نماز کے لیے سب آگ رہے ہیں، گپ شپ کے ٹائم پہ گپ شپ لگا رہے ہیں، اور پھر کھیل کے ٹائم پہ کھیل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو چلیں وقفے کے بعد پھر ملیں۔ پھر اسی طرح ایک شخصیت جن کو نام ذہن سے نکل جاتا ہے جب آپ فی البدیہہ بول رہے ہوں، ماسٹر اقبال سعید صاحب، ان کے بچوں سے بھی ہمارے بڑے تعلق تھے، یوسف سے، جوزی سے، اور ماسٹر صاحب سے بڑے مہربان تھے، کیونکہ ہمارے پاس ٹی وی وغیرہ اس وقت نہیں ہوتے تھے، تو ان کے گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا بلیک اینڈ وائٹ، تو جب میچ ہوتے تھے ہاکی کے تو ہم ان کے بچوں کے ساتھ، وہ ہمیں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، تو ہم ان کے گھر چلے جاتے تھے، اور وہاں جا کر اقبال سعید صاحب کے گھر میں ہم نے میچ دیکھنے ہاکی کے، کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہوتے تھے روا سے جو ہے وہ ہم لوگ چلے جاتے، فیصل آباد اسٹیڈیم میں جو کرکٹ کے میچ ہوتے، وہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم گئے تھے جب بڑی ٹرپل سینچریاں بنی تھیں جو ہے وہ وہاں فیصل آباد کے اسٹیڈیم میں،
وہ چیپل برادران تھے وہاں، میاں داد تھے، اور اس طرح بڑا مشہور جو ہے نا وہ کرکٹ کے وہ میچ ہوتے تھے وہاں۔ تو روا میں جب اجتماع ہوتے تھے، خاص کر خدام الانبیاء کا اور انصار اللہ کا جو اجتماع ہوتا تھا، جلسہ سالانہ ہوتا تھا، تو گیٹ بنائے جاتے تھے اور ہر محلے کا مقابلہ ہوتا تھا، تنظیموں کے مقابلے ہوتے تھے کہ کون اچھا گیٹ بناتا ہے، کون اچھی ڈیکوریشن کرتا ہے، چراغاں کیا جاتا تھا، لائٹیں لگائی جاتی تھی، اور بہت خوبصورت خوبصورت گیٹ بنا کے لکڑی کے کپڑے لگا کے انہیں سجایا جاتا تھا، اور بڑی دور دور سے قافلے جب آتے تھے تو وہاں خدام کی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، ان کے بستر اٹھا کے ٹانگوں پہ رکھنے اور ٹانگا چلا کے جہاں ان کی رہائش کا انتظام ہوتا تھا وہاں لے کر جانا۔ اور پھر خدام جو تھے خدام الانبیاء کے اجتماع میں کراچی سے اور بڑے دور دور علاقوں سے وہ قافلوں کی شکل میں سائیکلوں پہ آتے تھے، اور جس جماعت کا مجلس کا قافلہ روا پہنچتا تھا تو بڑا استقبال ہوا کرتا تھا ان کا، اور ان کو ایک جلوس کی صورت میں جو ہے نا وہ اجتماع گاہ یا جلسہ گاہ کی طرف جو ہے وہ لے کر جایا جاتا تھا۔ اسی طرح انصار اللہ کے جب اجتماع ہوتے تھے اس وقت بھی بڑا ایک ماحول ہوتا تھا، مشاورت ہوتی تھی، اس وقت بھی چونکہ ہماری ڈیوٹیاں لگا کرتی تھیں تو ہم یہ دیکھتے تھے۔ اب تو چونکہ حالات بدل گئے ہیں، اس طرح کا ماحول نہیں رہا ہے، مگر میں سب سے پہلے جب 73 میں روا میں گیا تو اتنی گرمی ہوتی تھی وہاں، اور وہ جو بسیں چلتی تھیں تو باقی سب جگہوں پہ، چنیوٹ پہ، دوسری جگہوں پہ تو لوگ شکنجوی اور پانی بیچ رہے ہوتے تھے بسوں والوں کو جب بسیں رکتی تھیں، مگر روا ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں فری پانی بسوں کو دیا جاتا تھا، وہاں خدام اور اطفال جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے جگ پکڑ کے ٹھنڈا پانی، اور فری میں لوگوں کو جو ہے نا جو ہی بس رکتی 2-4 منٹ کے لیے وہ بس رکا کرتی تھی تو جتنے لوگوں کو وہ پانی پلا سکتے تھے وہ باہر سے وہ ان کو پانی جو ہے وہ پلاتے تھے۔ اور یہ بڑا لوگ متاثر ہوتے تھے ان چیزوں سے کہ یہ جن کو ہم غیر مسلم کہہ رہے ہیں یا جن کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں اپنا کیا بنایا ہوا ہے، کس طرح خدمت کر رہے ہیں۔ اور جب ہم عوان کی بسوں پہ فیصل آباد سے روا جاتے تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب کوئی بزرگ عورت یا کوئی بزرگ آدمی آ جاتا اور بس بھری ہوئی ہوتی تو جو کنڈکٹر ہوتا تھا بس کا وہ یہ اعلان کرتا کہ سیٹ چاہیے ہوتی تھی اسے، تو وہ کہتا کہ کیا کوئی ربوہ کا بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ یعنی یہ ماحول ہوتا تھا کہ ربوہ کے لوگ اسے پتا تھا کہ یہ سیٹ دے دیں گے یا اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ خدمت کے جذبے سے ہم کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی سیٹیں چھوڑ دیتے تھے، اور بزرگوں کو جو ہے وہ ہم جگہ دیتے تھے بیٹھنے کے لیے، اور پھر جہاں ان کی مدد کی ضرورت ہوتی وہاں مدد کرتے۔ کوئی بزرگ جو روا کے اڈے پہ اترتا تو لوگ کندھوں پہ اپنا سامان ان کا اٹھا لیتے اور جا کر ان کو گھروں تک چھوڑ کر آتے۔ تو یہ وہ تربیت تھی جو جماعت نے ہماری کی، ہم لوگوں کی خدام کی، بچوں میں وہ خدمت کا جذبہ تھا۔ اور اب بھی جو ہمارے اس وقت جو روا میں جلسے ہوتے تھے، اب دیکھیں کہ یہاں تو ہر چیز موجود ہے، سونے کی جگہ موجود ہیں، جب جو یورپ میں جو لندن کے جلسے دیکھیں، مگر روا میں فرشوں پہ سوتے تھے لوگ، پرالی ہوتی تھی، اس پرالی کو فرش پہ بٹھا کے سارے سکول خالی کر دیے جاتے تھے، لوگ گھروں کے کمرے خالی کر دیتے تھے مہمانوں کے لیے، اور آپ خود 10-15 لوگوں کی جو فیملی ہے وہ ایک کمرے میں سمٹ جاتی تھی اور باقی سارا گھر مہمانوں کے لیے جو ہے وہ خالی کر دیتے تھے۔ ان کی لسٹیں بنتی تھی کہ کہاں لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا، تو کوئی وہاں چوری نہیں ہوتی تھی، کوئی پولیس نہیں تھی روا میں، اور بڑا ہی پرامن ایک ماحول تھا۔ نماز کے ٹائم پہ لوگ مسجدوں کی طرف بھاگتے تھے، اور جب سے وہ اوپن ہوا پھر گورنمنٹ کی وہ ذمہ داریاں بن جاتی ہیں، مگر ایک روا کا ایک ایسا ماحول تھا۔ پروفیسر پروازی صاحب نے ایک بک لکھی ہوئی ہے احمدیہ کلچر جو ہے نا، وہ اس میں یعنی ہمارا ایک کلچر تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، جزاک اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اور اس طرح کا ہمارا ایک خاص قسم کا ایک ماحول تھا، خاص قسم کا ایک ہماری جو ہے وہ زبان میں ایک اثر تھا۔ تو میں جب اسلامیہ کالج میں پڑھتا تھا تو مجھے ایک دوست تھا میرا غیر احمدی، تو اس کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، تو ایک دفعہ مجھے اس نے سوال کیا کہ یار آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ احمدیوں کو بات کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ جس میں میں نے جتنے بھی احمدیوں کو ملا ہوں وہ بد اخلاق نہیں ہے، بہت پیار سے بات کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیا، یہ تو سب سے بڑی اسلام کی خوبی ہے،
اور ہمیں جو خلافت ملی ہے، ہماری جماعت کا جو نظام ہے، ہمیں تو اپنے بچپن سے لے کر یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ اخلاق کیا چیز ہے، اخلاقیات کیا ہے، بولنا کس طرح ہے، دوسروں کی جو ہے وہ تمیز کس طرح کرنی ہے، بڑے کو کس طرح بلانا ہے، چھوٹے کو کس طرح بلانا ہے. تو یہی چیز ہے جس سے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں.